बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत का दुरानिया बढ़ने से कौन से और कितने आर्मी जर्नल हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की दौड़ से मुकम्मल तौर पर बाहर हो गए हैं। आज के प्रोग्राम में उनके मुतालिक आपको तफसीलात से आगाह करेंगे और इसके अलावा इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी कौन सी टीम के साथ मिलिट्री के निज़ाम को चला रहे हैं, यानी कि इस वक्त जो मिलिट्री का फेस है वो कौन से जर्नल हैं, उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। और इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम सवाल ये पैदा होता है कि तमाम सर्विसेज चीफ बशमूल आर्मी चीफ उनकी मुद्दत मुलाजमत का जो दौरानिया है वो बढ़ गया है, लेकिन एक और 4 स्टार जनरल हैं, जी हाँ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा क्यों नहीं किया गया, ये क्या वजह है, इसके मुतालिक भी आपको आज के प्रोग्राम में हम आगाह करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नाज़रीन, हुकूमत ने तमाम सर्विसेज चीफ बशमूल आर्मी चीफ उनकी मुद्दत मुलाजमत का जो दौरानिया जो पहले 3 साल था उसको बढ़ाकर जो है वो 5 साल कर दिया है। बाकायदा कानून साजी हो चुकी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल पीटीआई भी इस कानून के खिलाफ नहीं है, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। और माजी में भी हमने देखा कि मुख्तलिफ जर्नल्स जिन्हें एक्सटेंशन दी जाती रही, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस फैसले के साथ ही जो है वो जुड़ी हुई दिखाई दी। इस वक्त पीटीआई जो सबसे ज़्यादा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मुतासरा है, उनकी तरफ से भी इस फैसले को तनकीद का निशाना किसी हद तक बनाया जा रहा है, लेकिन वो इस फैसले के खिलाफ नहीं है और पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी जो है वो इस हवाले से वाज़ेह भी कर चुके हैं। अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का दुरानिया बढ़ने से 2027 तक जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी के चीफ रहेंगे। अब उनका ये जो फैसला है इसको मुख्तलिफ तनाज़ुर में देखा जा रहा है, आर्मी के अंदर भी और आर्मी के बाहर भी। आर्मी के बाहर अगर बात करें तो मुख्तलिफ जो समाजी हलके हैं, अवामी हलके हैं, उनमें बाज़ अतराफ से तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, बाज़ की तरफ से इसको सराहा भी जा रहा है कि एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में अगर इजाफा कर भी दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये मिले जुले रद्द-ए-अमल हैं जो इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं। अब जो आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत का जो दुरानिया है वो तो बढ़ गया है। अब जो वो बहुत से ऐसे जर्नल्स हैं जो 2025 में आर्मी चीफ साहब की रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे, अब उनकी उम्मीदें जो हैं वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही और वो आर्मी चीफ बनने की जो दौड़ है उससे यकसर जो है वो बाहर हो चुके हैं। अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि वो कौन कौन से जर्नल हैं। उनमें जो सबसे जो मुतासरा जर्नल्स होंगे उनमें नुमान ज़िक्रिया, ये कोर कमांडर मंगला हैं, इस वक्त इंतहाई कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, वेल रिप्यूटेड इनको मिलिट्री में गिना जाता है। दूसरे नंबर पे हैं जी हसन गुलरेज सार, कोर कमांडर मुल्तान हैं, ये भी उन मुतासरा फरीक में शामिल हैं। तीसरे नंबर पे हैं लेफ्टिनेंट जनरल फयाज शाह साहब, आईजी ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन हैं। चौथे जर्नल हैं लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़, ये कोर कमांडर रावलपिंडी हैं। तो ये 4 जर्नल फिल वक्त जो हैं वो आर्मी चीफ की बनने की दौड़ में शामिल थे। 2025 में जो 4 या 5 जर्नल्स का इंतखाब होना था, जिसमें से किसी एक के नाम कुरा निकलना था, तो समरी जो आनी थी वो इन 4 लोगों की आनी थी। आर्मी वज़ीर आज़म के पास इनमें से किसी एक का इंतखाब होना था। अब चूंकि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का दुरानिया 2027 तक चला गया है, तो लिहाजा ये 4 जर्नल जो हैं ये इस दौड़ में शामिल हुए बगैर ही ये रिटायरमेंट की लाइफ गुजारेंगे। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, आपको मज़ीद बताते हैं कि जो इस वक्त आर्मी चीफ की जो कोर टीम है, जो आप यूं कह लीजिए कि जो इस वक्त जिनको हम मिलिट्री की इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री क़यादत के नाम से हरफ़े आम में हम बुलाया जाता है, या यूं कह लीजिए कि जो इस वक्त आर्मी का फेस है, आर्मी जिनके तमाम तर अहकामात के तहत चलती है और जो तमाम तर फैसले जो हैं वो जिनके थ्रू होते हैं वो बताते हैं, जिनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी टीम भी करार देते हैं। ये तकरीबन ये 25 के अराउंड अबाउट ये लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़, कोर कमांडर रावलपिंडी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़िक्रिया, कोर कमांडर मंगला हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, ये DG ISI हैं।
لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان یہ کور کمانڈر 12 کور ہیں، لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر یہ چیف آف جنرل سٹاف ہیں اور یہ آرمی چیف کے سب سے قریبی جو ہے ان کو گنا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی یہ کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک، لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ انسپیکٹر جنرل ٹریننگ بھی ہیں رہے ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل حسن گلریز صاحب چیف آف یہ ڈی جی جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی رہے ہیں اور اس وقت کور کمانڈر ملتان ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد ظفروال ہیں، یہ کمانڈر ایئر ڈیفنس ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل سید محمد عامر کور کمانڈر لاہور، لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر یہ ان کو نادرا کی ذمہ داریاں جو چیئرمین نادرا جو ہے وہ ان کو لگایا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار صاحب ہیں کور کمانڈر کراچی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل یوسف جمال صاحب ہیں ڈی جی اسٹریٹجک ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل کاشف صاحب ہیں یہ انجینئر ان چیف ہیں۔ راحت نسیم خان صاحب لیفٹیننٹ جنرل یہ کور کمانڈر کوئٹہ ہیں، اور اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل عامر حسن نواز ملٹری سیکرٹری ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد آئی جی آرمز ہیں، اور اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عقیل صاحب ہیں انسپیکٹر جنرل ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل شاکر اللہ خٹک ڈی جی ہیوی انڈسٹری ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عماد حسین صاحب بھی ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل طاہر حمید شاہ صاحب بھی ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہے احمد شریف لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب ہیں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری صاحب یہ کور کمانڈر پشاور ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل عنایت حسین چیف لاجسٹک سیل ہیں۔ تو یہ تقریباً 25 کے قریب لیفٹیننٹ جنرلز ہیں جو اس وقت پوری ملٹری کا نظام چلا رہے ہیں۔ تمام تر مشاورت اور تمام تر جو امور کے حوالے سے معاملات کو جو ہے یہ آرمی کے یہی دیکھتے ہیں، تمام جو پالیسیز ہیں وہ یہ تمام جنرل جو ہیں یہ بناتے ہیں، اور اس وقت یہ چیف آف آرمی سٹاف کی جو مین ٹیم ہے اس میں یہ شامل ہے۔ اب آپ کو ناظرین یہ بتاتے ہیں کہ جب آرمی چیف 2027 میں ریٹائرمنٹ پر جائیں گے، اگر وہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو اس وقت کون سے جرنیل آرمی چیف بننے کی دوڑ میں شامل ہوں گے، تو اس میں جی سب سے پہلے جو نام آئے گا یہ اویس دستگیر صاحب ہیں، یہ چیف آف جنرل سٹاف ہیں۔ آپ کو بتائیں گے جی چیف آف جنرل سٹاف یہ سب سے اہم ترین عہدہ ہوتا ہے، اور یہ ان کو ملٹری میں یوں کہہ لیجئے کہ آرمی چیف کے بعد جو ہے وہ ان کو اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ آرمی چیف کا جو سیکریٹریٹ ہے اس کے نظام کو یہ چلاتے ہیں، اور آرمی چیف جو سب سے اپنے قریبی اور قابل اعتماد اور با اعتماد جو ساتھی ہوتا ہے ان کو اس ذمہ داری پہ تعینات کیا جاتا ہے۔ تو اویس دستگیر صاحب جو ہیں وہ 2027 میں آرمی چیف بننے کی دوڑ میں سب سے پہلے ہوں گے، اور یہ بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، حلال امتیاز ملٹری ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ انٹیلیجنس چیف اور دیگر جتنے بھی کور کمانڈرز انہوں نے جب آرمی چیف صاحب سے ملنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے انہیں ان کے پاس آنا پڑتا ہے، اور ان کے پاس بیٹھتے ہیں، اور ان کے تھرو ہی وہ آگے آرمی چیف کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ تو اگر چیف آف آرمی سٹاف 2027 میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس میں سب سے مضبوط امیدوار جو ہے یہ یہی ہوں گے، اور آرمی چیف جو ہیں وہ شاید انہی کا نام ہی ریکمینڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈی جی ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا ہیں شاکر اللہ خٹک صاحب، یہ دوسرے نمبر پر ہوں گے اس وقت سینیارٹی کی بنیاد پر جو آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا نام ہے عمر بخاری صاحب، یہ کور کمانڈر پشاور ہیں، یہ بھی چیف آف آرمی سٹاف کی دوڑ میں 2027 میں شریک ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ احمد شریف صاحب بھی ہیں اس دوڑ میں شامل سینیارٹی کی بنیاد پر، لیکن یہ نہیں لگ سکیں گے چیف آف آرمی سٹاف کیونکہ ان کا تعلق انجینئرنگ کور سے ہے، اور انجینئرنگ کور کے آج تک کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کو نہ یہ عہدہ ملا ہے اور نہ ہی وہ اس دوڑ میں اس طرح سے شامل رہے ہیں، بلکہ ان کا لیفٹیننٹ جنرل بننا بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ غیر معمولی جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے، گو کہ ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان فورسز کے لیے، اور یہ چیف آف آرمی سٹاف کے بھی بہت قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی تمام سروسز چیف اور آرمی چیف صاحب کی، ان کی مدت ملازمت کا دورانیہ تو بڑھ گیا، لیکن جو ہے یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو دوسرے بڑے 4 سٹار جنرل ہیں، ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 2 4 سٹار جنرل آرمی میں ہوتے ہیں، ایک چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہیں اور دوسرے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ساحر شمشاد مرزا صاحب اس پوسٹ پر خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن
ان کی مدت ملازمت کا دورانیہ نہیں بڑھا، ان کی مدت ملازمت کا دورانیہ 3 سال ہی رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ تو اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ ساحر شمشاد مرزا صاحب ہی اپنی مدت ملازمت کا جو ٹینور ہے اس کے بڑھانے کے حق میں نہیں تھے، اور انہوں نے خود سے ہی ملٹری قیادت کو یہ کہہ دیا تھا، اپنا میسج پہنچا دیا تھا کہ وہ خواہش مند نہیں ہیں کہ وہ مزید جو ہے وہ اس حوالے سے ایکسٹینشن لیں۔ حتمی جو اس حوالے سے معلومات ہیں وہ شاید آئندہ چند دنوں میں سامنے آئیں گے، لیکن ابھی تک جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ساحر شمشاد صاحب بہت کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں، اپرائٹ آفیسرز ہیں آرمی میں، جو ہے وہ جو ان کا کیریئر ہے وہ بہت مثالی رہا ہے۔ یہ کور کمانڈر راولپنڈی بھی رہے ہیں، اور بہت سے ملٹری کے جو اہم فیصلے ہیں ان میں ان کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ اگر ان کے کریڈنشل کی بات کریں تو یہ ملٹری انٹیلیجنس میں بھی رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ طالبان آپریشن جو ہوا تھا اس میں انہوں نے حصہ لیا تھا، اور انٹرا افغان طالبان مذاکرات کمیٹی جو تھی اس کا بھی یہ حصہ تھے، یعنی کہ یہ جو اس وقت افغان امور ہیں اس پر بھی بڑی گہری گرپ رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے ریفارمز کے حوالے سے بھی ایک جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اس میں فوج کی جو نمائندگی جو جس آفیسر نے کی تھی وہ ساحر شمشاد مرزا صاحب بھی تھے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے جو بارڈر کے امور ہیں جن میں افغان ہے، گلگت بلتستان کے حالات ہیں، اس پر بھی یہ بڑی گہری گرپ رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو چین کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تھے اس مذاکراتی کمیٹی میں بھی جو ہے یہ ساحر شمشاد مرزا صاحب شامل تھے۔ تو آرمی میں جو ہے یہ بہت ہی عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے، لیکن فی الوقت ان کی جو مدت ملازمت کا دورانیہ ہے وہ نہیں بڑھایا گیا۔ اب 2025 میں جو جا کر جو یہ ہمارے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں ان کا عہدہ خالی ہوگا، یعنی کہ ایک 4 سٹار جنرل اپنی مدت ملازمت کے دورانیہ بڑھنے سے 2027 تک چلیں گے، اور دوسرے 4 سٹار جنرل جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو جو میں نے پہلے آپ کے سامنے ناظرین 4 نام رکھے ہیں وہ چونکہ آرمی چیف کی دوڑ میں تو شامل نہیں ہو سکیں گے، البتہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ان میں سے کسی ایک کو شاید لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ابھی تک امکان ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے نام پورا نکل سکتا ہے ساحر شمشاد مرزا صاحب کے جانے کے بعد۔ تو اب آرمی میں اگر بڑے لیول پر اگر کوئی تبدیلی آنے والی ہے تو آنے والے سال میں تو وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پر ہی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ملٹری قیادت جو ہے وہ کیا ڈیسیجنز لیتی ہے، کیونکہ اس حوالے سے جو انٹرنیشنلی صورتحال ہوتی ہے، پاکستان کے جو انٹرنل جو سچویشنز ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے جو فیصلے جو وقت آنے پر ان کو تبدیل بھی کیا جاتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جو ہے اس حوالے سے کیا ڈیسیجنز ہوگا تو اس کے متعلق جو ہے وہ مزید اپڈیٹس جب ہمارے سامنے آئیں گی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔